جنگ مسلمانوں کی دہلیز پر بھی ایک بار پھر دستک دے رہی ہے۔ کون کس کے ساتھ ہے؟ مسلم دنیا کیوں غافل ہے؟ روس آیا صوفیہ پر کیوں نظر رکھے ہوئے ہے؟ کیا تعلق ہے روس کا آیا صوفیہ کے ساتھ؟ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ OIC پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ پشاور کے قصہ خوانی بازار میں ہونے والی بربریت پر پاکستان نے اظہار ہمدردی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تناظر میں اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیے گئے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طوحہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ٹویٹ میں OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طوحہ نے پشاور دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور خودکش حملے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ OIC کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف تمام اقدامات میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ واضح ہے کہ رواں ماہ کی 22 اور 23 مارچ کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب مسلسل پاکستان میں OIC سے اجلاس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تاریخی اجلاس سے متعلق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ یہ سال ہمارے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان کو معرض وجود میں آئے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم دنیا کو دبوچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ UAE سے متعلق بھی اچھی خبر سامنے نہیں آئی۔ ایک ایک کر کے مسلم دنیا کے اہم اور بڑے ممالک کو کمزور کیا جا رہا ہے اور ان کی معیشتیں تباہ کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کو تو 4 سالوں سے FATF کی گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کو اب تک 31 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایران کو تو اس وقت بلیک لسٹ کیا ہوا ہے FATF نے۔ ابھی حال ہی میں ترکی بھی FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہو گیا تھا اور کل UAE کو بھی FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، جس سے UAE کی معیشت تباہ ہونے کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے اور دبئی کی ٹورزم بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ FATF نے متحدہ عرب امارات کو بھی گرے لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے متحدہ عرب امارات کو اپنے نظام میں بڑی اور بنیادی تبدیلیاں لانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہونے والے متحدہ عرب امارات کو زبردست دھچکا پہنچا ہے اس سے۔ بین الاقوامی خبرسا ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے متحدہ عرب امارات کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ پیرس میں 4 روز تک جاری رہنے والے اجلاس کے اختتام پر جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات نے 2020 سے اب تک خاطر خواہ کارکردگی دکھائی ہے۔ امارات FATF کی جانب سے دیے نصف سے زائد نکات پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب رہا، تاہم اسے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے اب UAE کے بعد سعودی عرب اور باقی اہم اسلامی ممالک کو بھی FATF گرے لسٹ میں ڈالے گا۔ اب روس یوکرائن جنگ میں ترکی بہت آگے ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کیسے ترکی ڈرون فراہم کر رہا ہے یوکرائن کو۔ اس پر یوکرائن کے صدر کا حالیہ بیان بھی آپ کو بتاتے ہیں، جس میں انہوں نے صدر ایردوان کو ایک سنجیدہ شخص کہا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ایردوان ایک سنجیدہ، جرأت مند اور بے مثال قائد ہیں۔ ان کی قیادت میں ترکی کا کردار نہایت اہم ہے۔ موجودہ صورتحال میں یوکرائن کی مدد کرنے پر تہہ دل سے مشکور ہوں۔ پر امید ہوں کہ صدر ایردوان روسی صدر پیوتن سے یوکرائن کے حق میں ضمانتیں حاصل کر لیں گے۔ دوسری جانب روس اس لیے ترکی سے خوش نہیں کیونکہ ترکی یوکرائن کو TB2 ڈرونز فراہم کر رہا ہے۔ یہ وہی ڈرونز ہیں جس سے آذربائیجان نے پورا قراباغ کا علاقہ حاصل کر لیا تھا۔ اب امریکہ نے بھی ایسا بیان دیا ہے جس سے روس اور غصے میں آیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یوکرائن کی عوام جس طرح اس جنگ کو لڑ رہی ہے اور مزاحمت کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ روس یہ جنگ ہار جائے گا۔ اب ایک طرف ترکی کے ڈرونز جو ہیں وہ آسمان سے بم برسا رہے ہیں روس کی زمینی فوج پر۔ یوکرائن نے بھی اپنی عوام کو حکم دے دیا ہے کہ گوریلا وار شروع کر دیں روس کے خلاف، اور عوام روسی دستوں پر پیٹرول بمز مارتے ہیں، جس سے بھی روس کا کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں کل اوریا مقبول جان کا بیان تو آیا تھا کہ وہ وقت پاس ہے جب ترکی سے استنبول چھین لیا جائے گا اور ایک بار پھر سے مسلم دنیا اس شہر سے محروم ہو جائے گی۔ اب روس ترکی کی آیا صوفیہ جو مسجد ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
جب ترکی نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا تھا تو سب سے زیادہ اس کی مخالفت روس نے کی تھی۔ یہ آرٹیکلز آپ کے سامنے ہیں جس میں روس وارن کرتا رہا ترکی کو کہ ایسا مت کرنا، لیکن ترکی نے اس کو مسجد میں تبدیل کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ایک مسجد تھی جب استنبول کو فتح کیا گیا تھا سلطان فاتح نے، لیکن بعد میں اس کو میوزیم بنا دیا گیا جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، کیونکہ سب سے پہلے یہ ایک چرچ تھا، وہ بھی آرتھوڈوکس چرچ۔ اب روس میں آرتھوڈوکس عیسائی ہیں اور ان کے لیے آیا صوفیہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ گریک آرتھوڈوکس کا یہ سینٹر ہوا کرتا تھا، اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ اب جب استنبول ترکی کے ہاتھ سے جائے گا تو یہ آرتھوڈوکس چھینیں گے اب ترکی سے۔ ترکی کے پڑوس میں بھی ایک ملک ہے گریس، جہاں بھی آرتھوڈوکس عیسائی ہیں، روس میں بھی آرتھوڈوکس ہیں۔ یا تو استنبول دوبارہ سے گریس کے پاس چلا جائے گا یا پھر روس اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن روس نے یہ جنگ چھیڑ کر اشارہ دے دیا ہے کہ اب دنیا کے نقشے ایک بار پھر سے تبدیل ہوں گے اور اس سے عیسائی دنیا بھی اب محفوظ نہیں رہے گی، لیکن مسلمانوں کو بھی یہاں پر پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے تاکہ ان فیوچر جو بھی مصیبتیں آئیں مسلم دنیا ان سب کا مل کر مقابلہ کرے۔